کے سپورٹ کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں، آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین کریں اس پر وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں کرتا۔ تم صرف خدا کو جانو، اور پھر خدا جانے اس کی عطا جانے کہ اس نے تمہیں کب، کہاں اور کیا دینا ہے۔ اس کے فیصلے ہیں، وہی تمہارے حق میں بہتر جانے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہیں، کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو جان لو اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے، وہ تب تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دل کو موڑ سکتا ہے۔ اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور معجزے روز ہوتے ہیں، تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوئی دور راہ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں، تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر
اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں دیا۔ اور پھر جب آپ اس کے دیے پر شکر کر لیتے ہو نا، پھر وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ نوازتا ہے جس کے لیے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔